السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کا پروگرام ہے خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید۔ آج ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ پاکستانی فورسز پر حملوں میں ایک بار پھر اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے نمائندوں ایاز گل اور نظر الاسلام نے جو معلومات ہمیں دی ہیں ان کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ 26 اور 27 نومبر کی درمیانی رات خیبر پختونخوا صوبے کے شہر بنوں میں ایک فوجی قافلے پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے میڈیا ونگ ISPR کے مطابق بنوں شہر میں ہونے والے حملے میں 7 شہری اور 3 فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے ایاز گل کی رپورٹ کے مطابق فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے کے بیان کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک موٹر سائیکل سوار خودکش حملہ آور نے خود کو فوجی قافلے کے قریب پہنچ کر دھماکے سے اڑا دیا۔ خودکش بمبار کو ایک افغان شہری کے طور پر شناخت کیا گیا جس کا تعلق حافظ گل بہادر جنگجو گروپ سے بتایا گیا ہے جو افغانستان میں طالبان حکمرانوں کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ 26 نومبر کی رات ISPR سے جاری ہونے والے ایک دوسرے بیان میں کہا گیا تھا کہ افغانستان کی سرحد کے قریب جنوبی وزیرستان میں خفیہ معلومات کی بنا پر ایک چھاپے میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ بیان کے مطابق اس چھاپے میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان یا TTP کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر متعدد حملوں میں ملوث رہے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ TTP اور دیگر مفرور جنگجوؤں نے جن کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں 2 سال قبل افغانستان میں طالبان کے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد پاکستان کے اندر اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق رواں سال کے دوران پاکستان کے اندر ہونے والے 16 خودکش حملے افغان جنگجوؤں نے تحریک طالبان پاکستان کے تعاون سے کیے۔ پاکستان کے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران 30 سے زائد فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان میں حکام کا موقف رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں غیر قانونی تارکین وطن ملوث رہے ہیں، اسی لیے پاکستان میں قیام کے قانونی دستاویزات نہ رکھنے والے تارکین وطن کو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں حکم دیا گیا تھا کہ وہ 1 نومبر تک پاکستان چھوڑ دیں۔ اب تک 4 لاکھ سے زائد افغان اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ اسی عرصے کے دوران پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بے روزگاری نوجوانوں کو دہشت گردوں کا اعلی کار بنا سکتی ہے؟ ہمارے نمائندے نظر الاسلام کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بعض مبصرین کے مطابق ایسے حالات میں دہشت گردوں کے لیے بے روزگار نوجوانوں کو اپنی جانب مبذول کرانا زیادہ آسان ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے سربراہ پروفیسر حسین شہید سہروردی کا کہنا ہے کہ جب بڑی تعداد میں بے روزگار نوجوان پاکستان سے افغانستان جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ وائس آف امریکہ سے یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان پناہ گزینوں کو روزگار اور چھت فراہم کرنا افغان طالبان کی ذمہ داری ہے، نہ کہ حکومت پاکستان کی۔ ان کے مطابق پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ اچانک سامنے نہیں آیا، بلکہ اس سے قبل بھی سابق صدر حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتوں کے سامنے اس دیرینہ مسئلے کو بار بار اٹھایا گیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا اور نتیجتاً پاکستان کو یہ سخت اقدام کرنا پڑا۔ گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے واضح کیا تھا کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے قیام کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% جبکہ خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے 2 برس کے دوران 2200 سے زائد پاکستانی شہریوں کی جانیں جا چکی ہیں، جس کے ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں۔
جو افغانستان کے سرزمین استعمال کر کے پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستانی قیادت کافی عرصے سے کبھی جارحانہ تو کبھی دوستانہ انداز میں افغان قیادت کو ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے حملوں کی نشاندہی کرا رہی تھی، لیکن دوسری جانب سے مکمل تعاون کا فقدان واضح نظر آ رہا تھا۔ کیا ٹی ٹی پی کے لیے افغان طالبان کے موقف میں تبدیلی آئے گی؟ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی سمیع یوسفزئی نے کہا کہ پاکستان کی حکومت ملک کے اندر ٹی ٹی پی کے خاتمے کے لیے سرگرم نظر آتی ہے، لیکن جب تک ٹی ٹی پی کی قیادت کو افغانستان میں پشت پناہی حاصل رہے گی، معاملات جوں کے توں رہیں گے۔ لیکن سمیع یوسفزئی کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے لیے بھی ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو ملک سے نکالنا آسان کام نہیں ہے۔ اگرچہ طالبان کے کچھ سرکردہ رہنما چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول کے مطابق استوار رہیں، تاہم دوسری جانب طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ بذات خود ٹی ٹی پی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے سے طالبان کے اندر کافی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ سمیع یوسفزئی کہتے ہیں کہ افغان طالبان نے 30 لاکھ افغان شہریوں کی پاکستان سے بے دخلی کی فکر کرنے کے بجائے ٹی ٹی پی سے جڑے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھا، جس سے آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان خلیج واضح طور پر بڑھ سکتی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی کے خاتمے کے لیے افغانستان کے اندر پاکستان کی کارروائی کے حوالے سے بھی متضاد اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں۔ کنڑ اور خوست میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو مبینہ طور پر نشانہ بنانے کی خبریں بھی سامنے آئیں، تاہم پاکستانی حکومت نے ان کی باضابطہ طور پر ذمہ داری کبھی قبول نہیں کی۔ افغان امور کے ماہرین کے مطابق افغانستان کے سرحد عبور کر کے کی جانے والی کسی فوجی کارروائی کی صورت میں وہاں سے بھی رد عمل آ سکتا ہے۔ اس صورت میں پاکستان کے اندر موجود ٹی ٹی پی کا فعال نیٹ ورک پاکستان کے لیے کسی بھی طور پر بڑے خطرے سے کم نہیں ہوگا۔ اس لیے پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کر اقدامات کرنے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مہاجرین کے انخلاء سے پاکستان محفوظ ہو سکے گا؟ افغانستان کے میڈیا ادارے پژواک نیوز کے سینئر ایڈیٹر سید مدثر شاہ کہتے ہیں کہ افغان مہاجرین کے انخلاء کی پالیسی کے باوجود پاکستان میں دہشت گردی کا عنصر موجود رہنے کا اندیشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان شہریوں کے بجائے ٹی ٹی پی کے جنگجو ہی ملوث نظر آتے ہیں۔ سید مدثر شاہ کے مطابق موسم سرما میں اتنے بڑے پیمانے پر افغان مہاجرین کے انخلاء کے باعث سرحد پار صورتحال مزید دشواریاں لا سکتی ہے، کیونکہ طالبان حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہے اور افغانستان بہت بڑے انسانی بحران کا شکار ہو سکتا ہے، جس کا اثر براہ راست ایک مرتبہ پھر پاکستان پر آ سکتا ہے۔ کیا آپ بھی اس معاملے پر کسی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔